بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجیب الرحمان شامی صاحب دنیا نیوز کے چینل پر بیٹھ کر کے لائیو تو جناب مرزائیوں ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے لیے ان کی ہمدردی پھٹ پڑی۔ میں نے کہا برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ ایک اقلیت تو ایسی ہے کہ ہم اس کا نام ہی نہیں لے سکتے، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں۔ ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، آپ کو قربانی نہیں کرنے دیں گے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، آپ کے بکرے جو ہیں ہم اٹھا کے لے جائیں گے، کیا تماشا ہے، اور آپ کو عبادت گاہیں نہیں بنانے دیں گے۔ کو خدا خوفی کریں، وہ ایک ان کی بھی حدود و قیود طے کر دیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے اپنے حقوق ہیں، وہ ان کا احترام کریں۔ اب وقت آ گیا ہے ہم یہ خوف کی چادر جو ہے نا اس کو اتار پھینکیں، جو بات حقیقت ہے اس کو بیان کریں، اور اس سے ڈرے نہ ہجوم سے ڈریں، نہ بے لگام مذہبی رہنماؤں سے ڈریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجیب الرحمان شامی صاحب دنیا نیوز کے چینل پر بیٹھ کر کے لائیو تو جناب مرزائیوں ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے لیے ان کی ہمدردی پھٹ پڑی۔ میں نے کہا برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ ادھر تو ہر چوک چوراہے کے اندر جو ہے وہ اینکر ٹی وی لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے من مانی جناب دین کی ترجیحات اور تشریحات بیان کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں لوگ جناب مسلمان جو ہیں وہ مولوی وہ شدت پسند ہو گئے، جبکہ ان کو خود دین کا کچھ پتہ کوئی نہیں۔ اب مجیب الرحمان شامی صاحب جناب مرزائیوں کی ہمدردی کے لیے، ان کی وکالت کے لیے میدان میں اتر پڑے، اور وہ یہ بات کرنے لگے کہ جناب ان کے بھی حقوق ہیں، اقلیتوں کو بھی حقوق ہیں، ان کو دیے جانے چاہیے۔ اور میں نے کہا اس سے پہلے بھی بہت سے وکیل ہیں، جیسے جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، جیسے مرزا جیلمی صاحب ہیں، مولوی اسحاق صاحب ہیں، سارے مرزائیوں کی وکالتیں کرتے رہے، تم کون سا نہیں اٹھے ہو۔ مگر بات یہ ہے کہ جن اقلیت کا آپ کو اتنا درد اٹھانا اور آپ اس اقلیت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ شاید آپ نے نہیں پڑھا کہ مرزا بشیر نے خود اپنی کتاب کے اندر، یہ میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی۔ وہ کہتا ہے کہ جو مرزے کو نبی نہیں مانتا نا معاذ اللہ، وہ اس نے یہ بات کی، وہ کہنے لگا کہ مرزا نعوذ باللہ من ذالک، میں پہلے اس کلمے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی جن کی تم حمایت کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفانی۔ وہ کہنے لگا معاذ اللہ یہ تو جملے بھی میں کہتا ہوں کہ مسلمان بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ کانا یہ کہتا ہے کہ جو مجھے اور محمد کے درمیان میں فرق کرے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، وہ بھی کافر ہے، اس نے تو پہچانا ہی کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ بتا مجیب الرحمان شامی، جن کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ اقلیت جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں کرتے، ان کے بارے میں تم سے کہتا ہوں وہ تو تمہیں بھی کافر کہتے ہیں، اور تم بیٹھ کر کے تو ان کا جناب دکھ پیٹ رہے ہو کہ انہیں جناب ان کا نام لیں تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات کرنے سے پہلے کم از کم بندے کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو اقلیت تسلیم نہیں کر رہے، یا وہ آپ لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ لوگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ انگریزوں اور یہودیوں کی ایجنٹیوں والی جو فیکٹری ہے نا، ان کے اندر بیٹھ کر کے علم حاصل کر کے آئے ہیں، دین اسلام کے ترجمان آپ لوگ نہیں ہیں۔ نہ ان شرعی مسائل کو دین پر اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے تو بیان کیا کریں، نہ آپ اس کی اہلیت رکھتے ہیں، یہ بالکل بھی آپ کو اختیار کوئی نہیں، آپ غلط ترجمانی کرتے ہیں دین کی۔ پھر آپ نے یہ بات کر دی جناب وہ خود کو احمدی کہتے ہیں اور ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں، تمہیں شرم نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا انا محمد انا احمد، سرکار نے فرمایا میں محمد ہوں میں احمد ہوں، اور آپ کی جو امت ہے وہ احمدی کہلاتی ہے، جو مسلمان ہے نہ کہ مرزائی، وہ تو شرعی اور قانونی طور پر دار اسلام سے خارج ہے، وہ کیسے احمدی ہو گئے؟ تمہیں بڑا درد اور دکھ اٹھا ان کا کہ جناب ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں، ہم ان کو مرزائی کہتے ہیں، تم بھی ربوے چلے جاؤ ادھر جا کر کے ان سے دین سیکھ لو۔ عجیب بات تم نے کر دی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے۔ پھر اگلی بات اس نے کی، کہنے لگا ان کے لیے قیود کوئی طے ہونی چاہیے۔ میں نے کہا اصل میں یہ جو مجیب الرحمان شامی جیسے بندے ہیں، یہ یہودیوں کی فیکٹریوں میں علم حاصل کر کے آتے ہیں، دنیاوی چند کتابیں سمجھ کر کے تو دین کی ترجمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ جو ہیں وہ مذہب اور دین اور مسلک سے خالی ذہن ہوتے ہیں، یہ لوگ بالکل بھی واقف کوئی نہیں ہوتے۔ پھر یہ بیٹھ کر کے دین کی ترجمانیاں شروع کرتے ہیں۔ ان کو عیسائیوں اور یہودیوں اور مرزائیوں کا تو بڑا خیال آیا، مگر آج تک ان کو فلسطین کے بچوں کا خیال آیا کہ ان کے حق میں بھی بات کی جا سکے؟ میں نے کہا مرزائیوں کے وکیل تو بڑے ہیں، جاوید غامدی جیسے، مرزا جیلمی جیسے، اور پھر مولوی اسحاق جیسے۔ اب مجیب الرحمان شامی صاحب آپ بھی آ گئے کہ جن کی زندگی کی اپنی شام ہونے والی ہے، وہ انگریزوں کی زندگی میں اجالا کرنے چلے ہیں اور ان کے جناب حق کے لیے بات کر رہے ہیں ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے۔ تو میں نے کہا آپ کو تو اتنی شرم ہونی چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی قیود ہوں، کوئی حدود ان کے لیے ہوں۔ آپ نے اگر دین مسلمانوں کے پاس بیٹھ کر کے پڑھا ہوتا نا تو آپ کبھی بھی یہ بات نہ کرتے۔ میں آپ کے سامنے یہ آیت مبارکہ رکھ دیتا ہوں کہ مرزائیوں کے کیا اختیار ہیں، جو دار اسلام سے خارج ہو نا کافر، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ نے یہ بات کی نا کہ جناب ان کی عبادت گاہیں وہ ڈھا دی جائیں، تو میں نے کہا اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے، ما کان للمشرکین
این یامرو مساجد اللہ، فرمایا مشرکین کو، کافروں کو یہ اختیار کوئی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں یا ان کو تعمیر کریں۔ تو یہ تو اسلام نے اجازت ہی نہیں دی کہ کافر بھی اپنی مسجدیں بنا سکیں، تو پھر مرزئی اگر اس کو مساجد بناتے ہیں تو ان کو تو ڈھائی جائیں گی۔ پھر یہ بات کرتا ہے جی ان کی عبادت گاہوں کو ڈھا دیا جاتا ہے، ان کو حد مقرر کریں۔ میں نے کہا کیسے حد مقرر کریں؟ تم نے اسلام نہیں پڑھا، حدیث مبارکہ موجود ہے، بلکہ یہ آیت مبارکہ ہے جو مدینے کے اندر منافقین نے، کافروں نے مسجد درار بنائی تھی، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ بات بیان فرمائی، خود اللہ رب العزت نے وحی عطا فرمائی، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، فرمایا یہ جو مسلمانوں کے لیے انہوں نے مسجد درار جو کافروں نے بنائی ہے نا مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، تو سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو ڈھا دیں، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا۔ جب حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس کو ڈھایا گیا، اس مسجد کو، کہ سرکار نے فرمایا تھا کافروں نے بنائی اسے ڈھا دیا جائے، جب اس کو ڈھایا گیا تو حضرت جابر فرماتے ہیں اس میں سے جہنم کی آگ نکل رہی تھی۔ یہ تم نے چیزیں پڑھی ہوتی تو تمہیں دین کا پتہ ہوتا نا کہ ان کی عبادت گاہیں کیوں گرائی جاتی ہیں۔ اور پھر بات کرتے ہیں ان کے لیے کوئی حد ہے، کوئی قید ان کے لیے لگائی جائے، مفتیان کرام بیٹھیں، تو میں نے کہا یہ دیکھو نا، یہ جناب ان کے گواہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بات کی ہے نا کہ مدعی سست اور گواہ چست، ان کے حقوق، ان کے قید ان پر کوئی لگائی جائے، ان کے لیے کوئی معیار قائم کیا جائے۔ میں نے کہا تم نے اسلام کو نہیں پڑھا، ان کا معیار یہ ہے، یہ دیکھو تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر آپ نے جب عیسائیوں کا علاقہ فتح ہوا نا تو عیسائیوں کے لیے شرطیں عائد کیں، اور عیسائیوں نے ان شرطوں کو قبول کیا اور وہ ان کے لیے حد مقرر کی۔ آج کافروں کے لیے بھی وہی حدیں ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ان کو کہ جو عیسائی ہے نا وہ اپنی عبادت گاہ یعنی کہ گرجے کو نئے سرے سے تعمیر نہیں ادھر کر سکتے، کوئی نیا گرجا نہیں بنا سکتے، اور پھر فرمایا جو موجودہ گرجے موجود ہیں نا اب اسلام آ گیا تو ان کی مرمت بھی نہیں کر سکتے۔ پھر آگے چل کے بات کی کہ وہ کھلے عام شرک کی دعوت نہیں دے سکتے، پھر فرمایا کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، پھر فرمایا حضرت فاروق اعظم نے کہ مسلمانوں کی طرح لباس نہیں پہن سکتے، ان کی طرح امامہ نہیں پہن سکتے، ان کی طرح ٹوپی نہیں پہن سکتے، حتیٰ کہ ان کی طرح جوتے بھی نہیں پہن سکتے، اور پھر یہ بات کی کہ مسلمانوں کی طرح بالوں کی مانگ بھی نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ فرمایا یہ شاعر اسلام میں سے ہیں اور وہ مسلمانوں جیسا اولیاء نہیں بنا سکتے، اور پھر فرمایا وہ اپنی کتاب کو بلند آواز سے اپنے گرجوں کے اندر نہیں پڑھ سکتے، پھر یہ بات کی فرمایا ناقوس نہیں بجا سکتے، اپنی صلیب بیچ نہیں سکتے، اسے لگا نہیں سکتے۔ یہ حضرت فاروق اعظم نے ان پر شرطیں لگائیں، یہ کافروں کی حدیں ہیں۔ فرمایا وہ اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کر سکتے، یہی مرزیوں کا بھی حق ہے۔ جب عیسائیوں کے یہ حقوق متعین کیے گئے کہ اتنی ان پر قیدیں اور شرطیں لگائی گئیں، تو پھر مرزیوں پر کیوں نہ ہو؟ وہ بھی تو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، شرعی قانون کے مطابق اور اسلامی قانون کے مطابق اور ملکی قانون کے مطابق، تو پھر تمہیں یہ درد کیوں اٹھا؟ تم ان کی حمایت کے لیے کیوں ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے، نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر کے تم نے یہ باتیں کرنی شروع کر دیں؟ میں دنیا نیوز کے تمام چینل کے جتنے بھی اس کے چینل کو چلانے والے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ بالکل آپ اپنے اس پروگرام پر معافی مانگیں۔ آپ کے مجیب الرحمان شامی کے اس بیان پر مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں کہ جو مسلمانوں کا ٹی وی ہے اس پر بیٹھ کر کے تو جناب مذہبی آڑ کو بنا کر کے وہ جو گستاخ قتل ہوا اس کی آڑ میں جناب انہوں نے مرزیوں اور ختم نبوت کے ڈاکیوں کی حمایت اور ان سے اپنی ہمدردیوں کے اعلان کرنے شروع کر دیے۔ تو بالکل اس سے یہ مسلمانوں کا ٹی وی ہے، مسلمانوں کے جذبات اس سے مجروح ہوئے ہیں، بالکل اس بات کی اجازت کوئی نہیں دی جا سکتی، آپ اس سے اپنی معافی مانگیں۔